معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو میں ہمارے سوسائٹی کی ایک بڑی کمی یا یہ کہیں ہماری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ایک نحوست، جسے ہم اور آپ سود کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، پوری دنیا کے معاشی نظام کو آپ دیکھیں، اکنامک جو سسٹم ہے اس پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سسٹم کس چیز پر بیس ہے، اس کا بیس کیا ہے۔ تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سود کے سسٹم پر، انٹرسٹ کے سسٹم پر یہ مبنی ہے، اسی پر یہ ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں۔ یعنی اس کو، سود کو اتنا عام کر دیا گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، یا تو لینا پڑے گا یا تو دینا پڑے گا۔ تو اس صورت میں اس سسٹم کو ایسا بنا دیا گیا کہ اب معاشی نظام سب کے لیے ایک طرح نہ رہ گیا، بلکہ ساری دولت، ساری پونجی اس کی وجہ سے سمیٹ کر مالداروں کی جھولی میں آنے لگی۔ سارا کا سارا پیسہ، ساری دولتیں ایک طرفہ ہو گئی اور سب کے سب جو ہے مالداروں کے پاکٹ میں جانے لگی، اور مالدار جو ہے مالدار ترین ہونے لگا۔ اور دوسری طرف اس کی وجہ سے جو مڈل کلاس طبقہ تھا یا غریب طبقہ تھا، وہ غریب غربت کے نچلے دہانے تک پہنچنے پر مجبور ہو گیا۔ غریب ترین ہو گیا، مالدار ترین ہو گیا اس سسٹم کی وجہ سے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک مالدار ہے، لون لیتا ہے، لاکھوں ہزاروں روپے وہ لون لینے کے بعد اگر بائی چانس وہ ڈوب جائے، ڈوبنے تک دوسرے کنٹریز میں اپنا بہت کچھ بنا چکا ہوتا ہے اور اس ملک کو برباد کر کے وہاں شفٹ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اسی سود کی وجہ سے ایک مڈل کلاس طبقے کا حال کیا ہوتا ہے، ایک غریب طبقے کا حال کیا ہوتا ہے۔ اب وہ بینک کو یا جس سے لون لیا ہے، سود تو دور کی بات، انٹرسٹ، اپنا اصل رقم ادا نہیں کر پاتا، سود تو بہت دور کی بات ہے۔ اب وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، کبھی تنہا، کبھی پوری فیملی کے ساتھ وہ سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی حالت بھی یہی بن چکے ہیں۔ آپ دیکھیں، کبھی آدمی خود سوسائڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے بینک کے لون کی وجہ سے، کبھی جو ہے فیملی کے ساتھ سوسائڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کسان کا حال تو بد سے بدتر ہے کہ وہ بینک سے لون لیتا ہے، انٹرسٹ پہ انٹرسٹ اس کا چڑھ چکا ہوتا ہے، بھر نہیں پاتا، وہ بھی خودکشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تو پیپر میں روز آپ نیوز سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ ہمارے ملک کا جو کسان ہے وہ جو ہے خودکشی پر مجبور ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی سسٹم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرض لیتا ہے، بھر نہیں پاتا، اور اس کا جو ہے سود جو ہے انٹرسٹ اور دن بدن بڑھتا جاتا ہے، تنگ آ کر وہ خودکشی پر مجبور ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نظام ان لوگوں نے اس قدر پھیلایا ہوا ہے کہ ہر ملک میں ہر ملک مقروض نظر آتا ہے، حتیٰ کہ ہمارا ملک بھی تقریباً جو آمدنی ہوتی ہے اس کا تقریباً 18 سے 20% وہ جو ہے سود بھرتا ہوا نظر آتا ہے، اور سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے
ورلڈ بینک کی جانب سے لون لینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کنٹری ایسی ہو کہ جس کا کوئی لون نہ ہو، اس کو بھی جو ہے وہ آفر دیتے ہیں اتنا لون دو تو ہم جو ہے سود کی شرح اتنا کم کر دیں گے۔ یعنی ہر ایک کو یہ چاہتے ہیں کہ سود کی شکنجے میں کس کے رکھا جائے، یہ سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس تناظر میں کہ ایک غریب، ایک مڈل کلاس طبقہ کہاں ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی جو ہے اس سود کی وجہ سے کبھی اس کی پراپرٹی برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی اس کا گھر برباد تباہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ساری جمع پونجی اس کی تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آدمی جو سود، جس نے قرض دیا ہے، وہ سود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بزنس مین سے میری بات ہوئی، وہ کہنے لگا بزنس تباہ ہو چکا ہے اور قرض تو دور کی بات، میں سود، وہ کہتا ہے کہ اتنا بھر چکا ہوں، جتنا قرض لیا تھا اس سے زیادہ ڈبل سود جو ہے میں بھر چکا ہوں، لیکن جس نے مجھے قرض دیا ہے سود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں زندگی بھر بھرتا رہوں تو سود ہی بھرتا رہوں گا، لیکن میرا قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ان سارے چیزوں کو تو آپ جو ہے سامنے رکھیں اور اسلام کے نظام، معاشی نظام کو آپ سامنے رکھیں، تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے جو ہے اکنامک جو سسٹم بنایا ہے، جو قرض کا جو سسٹم بنایا ہے اور جو لین دین کا سسٹم بنایا ہے، تو اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کوئی غریب بھی جو ہے وہ اس قدر وہ خودکشی پر مجبور نہیں ہوگا، کوئی جو ہے امیر بھی ہو وہ غربت کی طرف نہیں آئے گا، اور کوئی جو مڈل کلاس کا ہے وہ غربت کے نچلے طبقے میں کبھی نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے، ایک تو وہ ہے جسے قرض جو کہتے ہیں اسے قرض حسنہ کہتے ہیں، قرض حسنہ کی صورت اسلام نے پیش کی، اور دوسری صورت اسلام نے پیش کیا وہ صدقے کی طور پر ہے۔ یعنی کوئی مجبور ہے، غریب ہے، جسے پیسے کی ضرورت ہے تو تم قرض دو، لیکن قرض کی صورت کیا ہوگی؟ قرض حسنہ ہوگی، جتنا تم دو گے اتنا ہی تم اس سے لوگے، اس سے زیادہ تم نہیں لے سکتے۔ ایک جو ہے قرض کی صورت ہوگی، اس میں بھی اسلام میں اتنا فلیکسیبل رول بنایا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے وہ تمہیں اس وقت پر قرض ادا نہیں کر سکتا، جو متعینہ مدت تھی وہ گزر گئی، وہ آپ کے پاس آتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے قرض کی جو ہے میعاد تم بڑھا دو، تو اسلام یہ کہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ اگر تم قرض کی میعاد بڑھا دیتے ہو، کہ اس پر نرمی کرتے ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن جتنا تم اس پر قرض تھا اتنا تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اب آپ سوچیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیاوی نفع تو آپ کو ظاہری طور پر ملتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر 1,00,000 یا 10,000 آپ نے قرض دیا ہے، جو متعینہ مدت کراس کر گیا، آپ نے میعاد کو بڑھا دی، تو آپ کے کھاتے میں ہر روز 10,000 یا 1,00,000 جو ہے وہ صدقہ دینے کا ثواب آپ کو عنایت ہوتا رہے گا، آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ تو قرض کی صورت میں ہے، اور یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے بروز قیامت ایک شخص آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس سے پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی قرار دے گا، کہ اس سے پوچھا جائے گا آخر کیا وجہ ہے کہ تو جنتی ہو گیا؟ تو وہ یہ کہے گا میرے پاس کوئی اور عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں ایک تاجر تھا، ایک بزنس مین تھا، لوگ مجھ سے قرض لیا کرتے تھے، لیکن کوئی غریب ہوتا قرض وقت پر بھرتا نہیں تو میں اسے ڈھیل دیتا، چھوٹ دیا کرتا، اور جو دوسرے لوگ ہوتے انہیں بھی مہلت دیا کرتا تھا، اور کبھی قرض خواہ ہوتا، جو مجبور ہوتا، لاچار ہوتا، میں اسے قرض معاف کر دیا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنتی بنا دیا۔ یہ اسلام کا ایک جو ہے بنایا وہ سسٹم ہے۔ اور دوسری چیز اسلام نے جو دیا لوگوں کو وہ قرض جو ہے صدقے کی صورت ہے۔ ایک مجبور آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ قرض میرا کیا ادا کرے گا؟ تو آپ کے دل میں ایک رحم کا جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قرض تو دور کی بات، آپ اسے اپنا پیسہ صدقے کے طور پر آپ اسے عنایت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ قرض کی جو ہے جو
بیماری وبال ہے اس سے بھی وہ بچ گیا، اور سود دینے سے بھی وہ بچ گیا۔ اب آپ کے کھاتے میں کیا آیا؟ اس غریب کی دعا آپ کو ملی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو صدقہ دیتا ہے کسی غریب کو، اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت وہ بندہ جس نے دنیا میں صدقہ دیا بروز قیامت دیکھے گا، وہ رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ جس طریقے سے تم اپنے ایک بچڑے کو، ایک جو ہے جانور کو پال کر بڑا کرتے ہو، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو بڑھا کر تہامہ، جو بہت بڑا پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ کے برابر آپ کی نیکیوں کو فرما دے گا۔ آپ سوچیں، دیا تھا ایک دن کا، ایک کھجور آپ نے دیا تھا، 1 کلو چاول کسی کو آپ نے دیا تھا، یا کچھ رقم آپ نے دی تھی چھوٹی سی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ثواب آپ کا جو ہے بنا دیا۔ اور بروز قیامت آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور آپ یہ سوچتے رہ جائیں گے کاش میں اپنے مال کا اکثر حصہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہوتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اس جو ہے قرض کو، جو ہے سود کے سسٹم کو مٹانے کے لیے قرض حسنہ کے سسٹم کو رکھا، اور اس کے ثواب کو بھی بتا دیا، اور اس کے علاوہ دوسری صورت یہ رکھی کہ بندہ مومن جو ہے صدقہ اور خیرات کرے۔ آپ دیکھیں، کوئی بندہ ہو سود کی صورت میں جو ہے آپ کو قرض دے، اس کے دل سے رحم اٹھ جاتا ہے، رحم نہیں آتا، تو آپ اپنی مجبوری 1000 بیان کرتے رہے، لیکن اس کی نظر جو ہے آپ کی دولت پر ہوگی، آپ کے پیسے پر ہوگی، وہ ہرگز نہیں سنے گا آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں، بلکہ وہ یہی کہے گا سود کے ساتھ جو ہے میرا قرض واپس کر دو۔ لیکن آپ جب صدقہ دیں گے تو آپ کے دل میں اس انسان کی محبت ہوگی، اس کی غربت پہ جو ہے آپ کو ترس آئے گا، تب جا کے آپ اخلاص کے ساتھ اس کو دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے آپ کی دنیاوی مال میں بھی برکت عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اس کا ثواب کئی گنا اجر آپ کو عطا کرے گا۔ اب جو بندہ سود جو دیتا ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا اس کی مذمت فرمائی۔ تقریباً سورہ بقرہ کی آیا نمبر 275 سے لے کر 279 تک تقریباً اسی کی مذمت اور اس کے حکم کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، بیع کو حلال کیا، اور سود کو حرام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ بروز قیامت سود خور جب آئے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی بروز قیامت ایک سود خور اس طریقے سے آئے گا جس طریقے سے کسی آسیب زدہ نے اسے چھو لیا ہو، یعنی پاگل پن کی طرح وہ ایکٹنگ کرے گا، اس طریقے سے وہ آئے گا، وہ لڑکھڑاتا ہوگا، آدمی دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا کہ بروز قیامت سب کے سامنے اس کی جو ہے بے عزتی ایک طریقے سے ہوگی، آدمی دیکھ کر سمجھے گا کہ کوئی اور نہیں دنیا میں جو ہے سود خور تھا، آج اس کے لیے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو اس کی جو ہے گناہ، اس کا ایک گناہ جو ہے سر عام بروز محشر سب کو پتا چلے گا، اس کے ادا سے پتا چلے گا، اور اس جو کر رہا ہے اس کی وجہ سے سب کو معلوم ہوگا کوئی اور نہیں، اسے جو سزا ملی ہے یہ سود کی وجہ سے ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک خون کا دریا ہے، اس میں بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے، اور وہ کنارے آنا چاہتا ہے، لیکن سائیڈ میں بھی اس کے کنارے میں ایک شخص کھڑا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے پتھر ہیں۔ جب وہ قریب آنا چاہتا ہے کنارے پر تو یہ شخص اس پر پتھر مارتا ہے، اور وہ واپس جانے پر مجبور ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ خون کے اس دریا میں بیچ میں چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نہیں، آپ کے امت کے سود خور ہیں۔
یعنی اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے. یعنی ایک آدمی پر آپ کوئی پتھر مارو, اس پر لگ جائے نشانے پر, ہو سکتا ہے کہ آپ کے نشانہ خطا پر رہے, لیکن فرشتوں کے نشانے ہیں, وہ پتھر اسے مارتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس خون کے دریا میں بیچ تک چلا جائے. اب اسے برداشت نہ ہوگا عذاب, پھر کنارے آنے کی کوشش کرے گا, لیکن یہ فرشتے پھر پتھر مار کر اسے لولہان کریں گے اور پھر جو ہے وہ بیچ میں جاتا ہوا نظر آئے گا. اور ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک وادی میں لے گیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ معراج کی شب کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کے مانند ہیں, رومز کے مانند ہے, بڑے بڑے ہیں. اور جب میں نے ان کے پیٹ پہ غور کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, ان کے پیٹ میں بڑے بڑے سانپ ہیں. سانپ ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک شخص جس کا پیٹ بڑا ہو, دنیا میں ہی وہ پریشان رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ایکسرسائز کر کے اور جو ہے مارننگ واک کر کے اس طریقے سے اپنے اس پیٹ کو جو ہے تون کو کنٹرول میں لائے, اس لیے کہ اس کو بیٹھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, اٹھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے. لیکن جس بندے کا حال, جس کا پیٹ جو ہے پورے کمرے کے مانند ہو, اس کا حال کیا ہوتا ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی. اور اتنا ہی نہیں, اس کے علاوہ اس کے پیٹ میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہو جو اسے ڈستے ہوں, اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا اب آپ خود سوچیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے عذاب کے تعلق سے آخرت میں بھی عذاب ہے اور دنیا میں بھی عذاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کی وجہ سے, اور دو بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کو تباہ فرما دیتا ہے, لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو گناہ عام ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان تباہی آ جاتی ہے, اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل فرمائی, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اگر زنا اور سود عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے چاہے تو تباہ و برباد ہو جائے, لوگ تباہ و برباد ہو جائیں. لوگوں کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں میں سود لینا اور سود دینا یہ عام ہو جائے, اور ایک سبب یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے. اس صورت میں تباہی عام ہو جاتی ہے. اور اتنا ہی نہیں, حدیث ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ذلت مسلط کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب لوگ سود لینے لگے, سود دینے لگے, سود کا کاروبار عام ہو جائے تو اللہ تبارک تعالی سلط اللہ علیکم الذلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ذلت کو مقرر کر دیتا ہے, ذلت کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے. اب آپ ہزار چاہیں مسلمانوں کو عزت ملے, عزت اس وقت تک نہیں مل سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یرجع الی دینکم, یہاں تک کہ یعنی اس گناہ کو چھوڑ کر دین کی طرف نہ آئے تب تک آپ کو عزت میسر نہیں آ سکتی. کہ کبھی ایسا ہوتا ہے, سارے لوگ تو سود کے اس برائی میں ملوث نہیں ہوتے, لیکن اگر اکثر ملوث ہو لین دین میں تب بھی لوگوں پر عذاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان پر ذلت مقرر فرما دیتا ہے. آج ہماری ذلت کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی, اور اگر کوئی جرم ایک کرے لیکن 100 کو ایک ساتھ میں جیل ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کیس اس پر مسلط کر کے, اس پر ذلت مسلط کر کے سالوں سال جو ہے اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے اسے ڈال دیا جاتا ہے. لیکن کوئی کہنے والا ہزار کہتا رہے, کسی کوئی جو ہے سننے والا نہیں. گویا کہ ایک طریقے سے لوگوں پر جو ہے ذلت مقرر کر دی, اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے. تو اب جو ہے اس ذلت سے نکلنے کی صورت یہی ہے کہ ہم جو ہے سودی لین دین سے باز آ جائیں اور اس سے توبہ کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جا بجا اس کے تعلق سے, اس کے مذمت کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی اگر سود سے توبہ نہیں کرتا لین دین سے تو ہوگا کیا, ہوگا کیا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کیا ہے کہ تم اگر اس سے باز نہیں آتے ہو تو جان لو تمہاری لڑائی جو ہے تمہاری کسی اور سے نہیں, اللہ و رسول سے لڑائی تم نے لے لی. اب آپ خود سوچیں, اللہ و رسول سے لڑائی کون لے سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کی ایک عام آدمی سے دشمنی ہو جائے, آپ کا دشمن طاقتور ہو
تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ طاقتور ہو، لیکن یہاں خالق کائنات فرما رہا ہے تم اگر سود سے باز نہیں آتی تو تمہاری لڑائی کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول سے لڑائی ہے۔ کہ مفسرین فرماتے دو باتیں ایسی ہیں، ایک کہ جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کام کرو گے تو گویا کہ تمہاری لڑائی مجھ سے لڑائی ہے۔ ایک تو سود خور ہے جو توبہ نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے گویا کہ اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ کہ دو باتیں ہیں کہ اولیاء سے دشمنی اور سود خوری یہ ایسی ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی لینا۔ اور اس سے بھی بدتر چیز آپ دیکھیں کہ یہ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں آئے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سود جو ہے حرام قرار دیا گیا، اب جو ہے سود جو لوگے تو اللہ اور رسول سے لڑائی لینا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جن لوگوں کو قرض دیا تھا اور سود ابھی باقی تھے تو ان سے کہہ دیا کہ اب ہمیں سود نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ تاب نہیں ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے لڑائی لیں، ہمارے اندر اتنی جرات نہیں ہے، اس لیے ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہماری اصل رقم جو ہے وہی تم واپس دے دو۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نظریہ تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند میں ایک روایت نقل فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کے جو ہے ایک روایت کے مطابق 72 دروازے ہیں، یعنی وبال ہے، نحوست ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 نحوستیں ہیں، اور سب سے کم ترین دروازہ نحوست وبال کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے سود کا لینا اپنی ماں سے زنا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے ماں سے زنا کرنا۔ کیا کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اپنی ماں سے نعوذ باللہ من ذالک زنا کرے؟ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک پیسہ بھی سود لینا پسند کرتا ہے، وہ یہ جان کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کے باوجود بھی اس نے اس کو قبول کیا، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ اس ایک پیسے سود لینے کی وجہ سے اپنی ماں سے نعوذ باللہ 70 بار زنا کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ سوچیں کہ اتنی بڑھ کر اتنی نحوست ہے کہ ایک تو اللہ سے ڈائریکٹ اسے جنگ لینا ہے، اور دوسری جو ہے نحوست اس کی یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی سود لینا ایسا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ خود سوچیں کہ آدمی اب خود تو کیا اپنے ماں بہن کے ساتھ دوسروں کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن سود کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سود میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ مبتلا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے خواہشات بڑھ گئے ہیں۔ شادی جب تک قرض لے کے سود پر نہیں کرتے ہمیں چین نہیں آتا، اور جو گھر ہے جب تک جو ہے اس کو محل سود لے کر محل بنایا نہیں جاتا تب تک ہمیں سکون چین نہیں آتا۔ یعنی ہم خود اپنے آپ پر سود کو مسلط کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سود لینا حرام ہے، اس طریقے سے سود جو ہے دینا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو جو ہے اب سمیٹ لے، قناعت پسندی پر آئے تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس سود کی اس سے نجات پائیں گے۔ ایک تاجر سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اس کے پاس ایک شخص آیا، اس کا کام کرنے والا نوکر میرے سامنے، اس نے کہا مجھے قرض دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت وہ نوکر کے اوپر 8 لاکھ کا قرض تھا، 8 لاکھ کا قرض۔ وہ آ کر مانگا میرے سامنے، اس نے سیٹ نے منع کر دیا۔ وہ جانے کے بعد میں نے کہا غریب ہے، کم تنخواہ پہ آپ کے یہاں کام کرتا ہے، تو آپ اس کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کا کام تو کرتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت دینے میں کچھ نہیں، میں بہت سارے لوگوں کے اس طریقے سے مدد کرتا ہوں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ 8 لاکھ روپیہ قرض اس کی حیثیت سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ سالوں سال اگر مجھ سے سیلری لیتا رہے اور بھرتا رہے، بھر نہیں سکتا۔ کیا آپ کو پتا ہے اس نے یہ قرض کس لیے لیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے کہا وہی شادی میں، اپنی بہن کی شادی میں ڈول تاشے اور ناچ گانے، انہی سارے خرافات کے لیے اس نے اتنے سارے قرض لیے۔ اس سے پوچھیے آپ، اگر میں اس کی ابھی مدد کرتا ہوں، دوسری بہن کی شادی میں اور لاکھ قرض پہ اتر آئے گا، 8 لاکھ۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم جب تک ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے اخراجات کو جو ہے کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی جو ہے سدھار نہیں سکتا آپ کو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی بہترین نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں ہو، کم خرچ میں ہو، وہ سب سے برکت والی نکاح ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جو ہے ماحول کو، ارد گرد و پیش کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اخراجات کو سمیٹنے کی ضرورت ہے کہ آپ سوچیں کہ قرض لوں گا تو سود بڑھے گا، اور جو ہے اس کی وجہ سے میری جو انکم ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ایک دوسری چیز جو ہے حرام کام میں ملوث ہو جاؤں گا، اور میرے جو ہے مال و دولت میں برکت نہیں رہے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ قناعت کے ساتھ آپ کام لیتے ہو، یا یہ کہ ضرورت پڑے ایسا شخص ہو جو آپ کو قرض حسنات دے سکے، اس طریقے سے آپ لے لیں۔ یقیناً میں نے جو کہا قرض والے کو قرض دیا جائے اور چھوٹ دی جائے، یقیناً جو مجبور ہو ایسے شخص کو دیا جائے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو قرض تو آپ سے لیتا ہے لیکن واپس کرنے کا نام نہیں لیتا، اس کے پاس پیسہ تو آتا ہے لیکن بہانہ صرف آپ کے قرض پہ وہ جو ہے بہانہ بناتا ہے، ایسے شخص کے لیے عذر نہیں ہے۔ عذر اس شخص کے لیے ہے کہ جو واقعتاً مجبور ہے، ایسے شخص کو یقیناً آپ کو مدد بھی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے سود کی لعنت سے قوم جو ہے، معاشرہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو لہذا آپ سے گزارش اتنی ہی ہے کہ سود سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، نہ دیں نہ لیں، اور جب لینا ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ اس بات کو پسند کریں گے، سود کا پیسہ لینا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا، سود کا پیسہ لینا ایسا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لینا۔ کیا اتنی جرات آپ کو ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً آپ سود سے بچیں گے، لینے سے بھی بچیں گے اور دینے سے بھی بچیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، امام ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، آپ کو ایک جنازے میں آپ تشریف لے گئے، جنازے کے لیے بہت زیادہ سخت دھوپ تھی، تو آپ کے مریدین نے، آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت سامنے ایک گھر ہے، اس کی چھت کے سائے میں آپ ذرا آرام کریں۔ تو آپ نے اس گھر کو دیکھا تو آپ نے منع فرما دیا کہ میں اس کے سائے میں جو ہے آرام نہیں کر سکتا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس گھر والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، اگر میں اس کی وجہ سے یہاں آرام کروں تو کہیں ایسا نہ ہو اس قرض کے بدلے میں میں آرام کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرض دیا جائے، اس میں جو بھی منفعت لی جائے وہ سود ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ سایہ بھی سود بن کر بروز قیامت مجھ پر عذاب نہ بن جائے۔ اب آپ سوچیں کہ اس سایہ لینے میں کیا تھا، لیکن امام اعظم کا تقویٰ تھا، قرض تو دیا ہے اس کے بدلے میں یہ آرام طلب کرنا نہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے بھی وہ اپنے آپ کو اتنا محتاط رکھا کرتے تھے۔ ان بزرگان دین کے جو ہے نقش قدم سے ہمیں جو ہے سبق حاصل کرنا، زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سود کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔